وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 سال رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ہمراہ کشتی والوں کو نجات بخشی اور ہم نے اس کشتی اور واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 16. لفظی ترجمہ: ابراہیم اذ قال لقومہ، اور ابراہیم علیہ السلام جب کہ کہا انہوں نے اپنی قوم کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس سے اس کا تقوی اختیار کر لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. سامعین کرام، گزشتہ اقوام کے واقعات ہیں، اور ایک بات جو ہے وہ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اقوام گزر چکی ہیں. ایسی قوم نوح بھی آج موجود ہے، قوم ابراہیم بھی آج موجود ہے. سامعین کرام، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ آگے آیت جو پڑھیں، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، وہ لوگ، وہ ہستیاں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، وہ تو بت ہیں اور تم جھوٹ کہہ رہے ہو. اور ان الذین تعبدون من دون اللہ، وہ لوگ جو ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، تو وہ تمہارے رزق کے پر قادر نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، ڈھونڈو اللہ کے پاس رزق. وعبدوہ واشکروا لہ، اسی کی بندگی اختیار کر لو اور اس کا شکریہ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم اس بات کو جھٹلاؤ، یعنی میری دعوت کو جھٹلاؤ، فقط کذب امم من قبلکم، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی امتیں کافی گزری ہیں جنہوں نے اس پیغام کو جھٹلایا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو صرف واضح پہنچا دینا ہی ہے.
سامعین کرام، میں یہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ابراہیم، قوم لوط، وہ تمام صفات جو ان کی تھیں وہ ہماری بھی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ان پہ عذاب آیا تو ہم کیوں بچے ہوئے ہیں، یا ہم پہ کیوں نہ آیا عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ ساری اقوام جو تھیں سامعین کرام، یہ گزشتہ اقوام، انسان تو مسلمان پیدا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے، ان کی اولاد مسلمان تھی۔ نوح علیہ السلام کا جن سے مخاطبہ تھا وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی اور وہ مسلمان تھے۔ صرف یہ ہے کہ یہ شرک کی عادت اس میں آ گئی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یہ ساری مسلمان قومیں تھیں۔ یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ نہیں پیغمبر آتا ہے، یہ قوم عاد اور قوم سمود یہ تو بقایا قوم نوح تھی۔ وہ جو 70-75 لوگ تھے کشتی نوح میں، ان کی نسلیں پھر بڑھ کے جو ہے اتنی تعداد ہو گئی، اور وہ پھر ان میں خرابیاں آ گئیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں خرابیاں آ گئیں، شرک آ گیا اور غیر اللہ کی پرستش آ گئی، جس طرح ہم میں آ گئی ہے سامعین کرام۔ ایک تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرق نہیں ہے، وہ قومیں بھی بت پرست قومیں تھیں، ہم بھی بت پرست ہیں، صرف یہ ہے کہ بتوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ ہمارا ظاہر جو ہے ہمارا معبود بن چکا ہے، ظاہر پرستی، ہم ظاہر پرست لوگ ہیں۔ دیکھیں باطن کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے نا، باطن کو تو ہم بھول چکے ہیں، اللہ کی یاد کو ہم دل سے بھلا چکے ہیں، اور دل جو ہے ہمارے بنجر ہو چکے ہیں۔ غیر اللہ کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں سامعین کرام۔ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں سامعین کرام جس پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ میں اپنی قوم کو یا یعنی قوم ابراہیم سے تشبیہ دے رہا ہوں، یا قوم عاد سے تشبیہ دے رہا ہوں، یا قوم سمود سے تشبیہ دے رہا ہوں، یا قوم لوط سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ آج یہ لواطت جو ہے، یہ مرد کی مرد سے شادی جو ہے، یا یہ چیزیں آج نہیں ہیں، یہ تو قانونی طور پہ بعض ریاستوں نے مغربی ملکوں کی وہ قانونی طور پہ جائز کر دیا ہے۔ تو یہ قوم لوط کا فعل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور آج بھی مطلب ہر معاشرے میں ہے یہ لواطت۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ لواطت جو ہے یہ ہر زیادہ یا کم، لیکن چلیں ان بیماریوں کو چھوڑ دیں، لیکن جو ظاہر پرستی ہے سامعین اکرام، کیا یہ ہم ظاہر پرست قوم نہیں ہیں؟ کیا ظاہری ہی ہمارا منزل مقصود محبوب و مطلوب نہیں ہو گیا؟ اس بات پہ چلیں سوچ لیں۔ چلیں چھوڑیں، آپ لواطت کو بھی چھوڑ دیں، آپ زنا کو بھی چھوڑ دیں، آپ شراب کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کم تولنے کو بھی چھوڑ دیں، لیکن ظاہر پرستی تو ہماری ریگو پے میں بس گئی ہے سامنے کرام، رگو پے میں بس گئی ہے ظاہر پرستی۔ یہ میں سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات بت بنا لیا آپ نے۔ آپ دیکھیں 1000 لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں مثال کے طور پہ، تو شریعت کے مطابق اپنی ظاہری کیفیت نہیں بناتے، یا بہت سے آپ کو دیندار جنت کے دعوے دار مل جائیں گے، شکل جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف ہے ان کی، بڑے بڑے بیان ہوں گے اور عالمانہ بیان ہوں گے اور یہ اور وہ، اور دیکھتا رہتا ہوں میں، لیکن جو ظاہری ان کو دیکھیں تو وہ تو حضور کی سنت سے خلاف ہے۔ لیکن خیر، مطلب وہ بات میں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر پرستی ہمارا شیوا بن گیا ہے، ہم ظالم بن گئے۔ یہاں ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے قوم نوح کے لیے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اب دیکھیں قوم نوح میں کیا برائی تھی؟ صرف یہی تھی نا کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت اللہ کو کی تکذیب کر دی تھی، دعوت اللہ کی تکذیب کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن سورہ نوح میں آپ پڑھ لیں، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ نوح علیہ السلام کی پہلی بات تھی کہ بھئی اللہ کی بندگی اختیار کرو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت شروع کر دو. تو بندگی رب، یہ پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے سامنے کرام، کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑو اور میری اطاعت شروع کر دو، میری سنت کے مطابق زندگی گزارو. ہر پیغمبر یہی کہتا ہے. میں صرف یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام خرابیاں جو ہلاک جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یا جس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو گئیں، وہ تمام خرابیاں آج ہم میں بھی موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم قوم ابراہیم کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، قوم عاد کی جگہ پہ کھڑے ہیں، قوم لوط کی جگہ پہ کھڑے ہیں، قوم سمود کی جگہ پہ کھڑے ہیں، قوم شعیب کی، قوم مدین کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یا بنی اسرائیل کے حال ہمارا حال ہو گیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیفیں دی. ہم بھی اپنے پیغمبر کو تکلیف نہیں دے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. یہ ایک بہت دردناک مضمون ہے سامنے کا. ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. جب کہا اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لم تؤذوننی، کیوں بھائی مجھے تکلیف دیتے ہو. اب پیغمبر کو تکلیف کیا ہے؟ پیغمبر کی بات کو نہ ماننے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہم نافرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے، اللہ کو اپنی منزل نہیں بنا رہے، اللہ کے راستے پر چل نہیں رہے، اس سے معاذ اللہ کے رسول کو خوشی ہوگی؟ نہیں، ان کو تکلیف ہوگی. ان کو تکلیف ہوگی. روز قیامت وہ شکوہ کریں گے. قرآن میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، اس قوم نے تو قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا، مذاق اڑاتے تھے. آج ہم جو سلوک کر رہے ہیں سامنے کے نام قرآن سے، یہ تو مذاق ہے. قرآن موجود ہے، ہم اس کو نہ تو پڑھ رہے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس سے ہدایت لے رہے ہیں، نہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے سامنے کا جو ثابت ہو چکا ہے. قرآن کا راستہ تو نہیں ہماری قوم کا راستہ. آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنی سیاست کو دیکھ لیں، قومی اسمبلی کو دیکھ لیں، سینٹ کو دیکھ لیں. آپ تمام اداروں کا رخ جو ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہے. تمام ادارے لوٹ مچاؤ پہ لگے ہوئے. لوٹو، کرپشن جو ہے آپ کی یہ قومی المیہ ہے، یعنی لوٹو. اور یہ حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسلمان قوم ہے؟ بہرحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تعجب نہ کریں، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اپنے اوپر لیں. آپ دیکھیں کیا جو پیغمبر نے دعوت دی تھی اپنی قوم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا ہم اس کو مان چکے ہیں؟ کیا دعوت تھی؟ اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو. ہم کیا اللہ کے بندے بن چکے ہیں؟ ہم نے اللہ کی بندگی کا وتیرہ اختیار کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے سامنے، اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیا ہے؟ نو. دیکھ لیں آپ، سر عام یہ مناظر ہیں آپ کے سامنے. خاندان کی اکائی سے لے کر اشرافیہ تک
خاندان کی اکائی کیا ہے؟ میاں ہیں بیوی ہیں، دونوں جو ہے وہ ہدایت خداوندی سے بے نیاز ہیں، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کو تھوڑی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع تھوڑی ہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ دیکھیں یہ ہم قوم ابراہیم ہیں، انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ تھوڑے سے ان کی وہ تھی کہ پتھر کے بت بنا لیے تھے، ان کے باپ جو ہیں آزر، انہوں نے وہ یعنی بتوں کو تراشتے تھے، اور وہ صرف یہ ہے کہ بت خانے جاتے تھے۔ ہم نے تو اپنے کعبہ دل میں کتنے بت سجا لیے ہیں، مشرکوں نے 360 بت رکھے تھے کعبے میں، تو ہمارے بتوں کی تعداد تو کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے جو اپنے کعبہ دل میں بت سجائے ہوئے ہیں، یعنی بت کیا ہے؟ یہ ظاہر جس کی طرف آپ متوجہ ہیں، یہ بت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ عزت ہے، یہ شہرت ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، ان کی محبت کو اللہ کی محبت پر آپ نے غالب کر دیا ہے۔ مومن کی تو یہ صفت نہیں ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں۔ ہم تو شدید محبت ظاہر سے کرتے ہیں، جو بھی ہو اس سے میرا وہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف وہ بت پرستی جو ہے، یعنی اس کی اقسام ہیں سامنے کرام، یہ ہم جس شرک میں مبتلا ہیں یہ بھی شرک ہے۔ دیکھیں خواہشات کا اتباع جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کو معلوم ہے شرک قرار دے دیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، بت بنا لیا ہے، اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہمارے سر جو ہیں سامنے کرام، یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت کیا ہے، اس وقت جو ہے ہم نے خواہشات نفس، اپنے دین کو اپنے خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں امید یہ ہے کہ آپ اختلاف نہیں کریں گے مجھ سے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں سامنے کرام، دین کو ہم نے تابع کر لیا ہے، جو مرضی آئے۔ چور چوری کرتا ہے، افسر جو ہے رشوت بھی لیتا ہے، پھر دوپہر کو آ کے دفتر کی مسجد میں نماز بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے ظلم ہو رہا ہے یہ دفتروں میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، بہت ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر کر رہے ہیں، عوام پہ بھی کر رہے ہیں، کہ جو جائز کام ہے وہ بھی آپ بغیر رشوت کے اور اس کے نہیں کرتے۔ فائل کو پہیے لگاؤ تو یہ چلے گی، نہیں تو بس وہ ٹھہر جائے گی، پھر کرتے رہو جو تم کرنا ہے۔ فائل تو ٹھہر ہی رہے گی جب تک اس کو پہیے نہیں لگاؤ گے۔ یہ تو ایک عام کہاوت ہے، پاکستانی معاشرے کی عام کہاوت ہے۔ کیا عدلیہ اور کیا مقننہ اور کیا یہ سارے بس چل رہے ہیں، ایسے سارے کاروبار ایسے چل رہے ہیں۔ بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، ابھی میں بار بار نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے کہہ بھی دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ یہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت ہمارے لیے بھی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کر لو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، واتقوہ، اور اس کی ناراضگی سے ڈرو، یعنی اس کے تقوی کی ایک روش اختیار کر لو، زندگی تقوی کی بنا گزارو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم، اگر تم جانو تو یہ بہتر ہے، یہ روش بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، جن ہستیوں کی اللہ کے سوا تم پرستش کرتے ہو وہ تو بت ہیں، وہ تو بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اسی طرح آپ اپنے بتوں کو دیکھ لیں سامنے کرام، وہ کہتے ہیں نا گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ،
اور پھر کہتے ہیں کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے رزق کے. لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. وعبدوہ، اس کی بندگی کرو. واشکروا لہ، اس کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم واپس لوٹ کے جاؤ گے. سامعین کرام، اس میں بھی یہ بھی ہمارے لیے ہے مضمون. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا. اوثان وثن بت کو کہتے ہیں. دیکھیں بت کیا ہے، بت کو پکاریں تو وہ پکار تو نہیں سنتا. اب سونے کے ہمارے بت تھوڑے سے مختلف ہیں. اب سونے چاندی کے ڈھیروں سے ہم نے امیدیں لگا دی. اب یہ تو ساری ایسی چیزیں ہیں کہ یہ تو مٹیریل ہے. مٹیریل سے آپ کیا توقع لگائیں گے؟ دیکھیں جو ذات ہے، جو حقیقی ذات ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ سے امید. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے، تمام وسائل ہیں، تمام اختیارات ہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نافع اور ضار ہے، نفع دینے والی ہستی، نقصان دینے والی، یہ صرف اور صرف اللہ کی صفات ہے. اب یہ سامعین اکرام تھوڑا سا ٹھہر کے یہاں سوچیں کہ ہم نے، وہ کہتا ہے نا شاعر کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کہ تم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے بھی دیکھیں غیر اللہ سے توقعات لگا رکھی. اب وہ غیر اللہ میں وہ آپ کا ایم پی اے کی سیٹ بھی ہو سکتی ہے، ایم این اے کی سیٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گریڈ 22 کا افسر ہونا بھی ہو سکتا ہے، گریڈ 4 بھی ہو سکتا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. سرکاری نوکری مل جائے بڑی بات ہے بھائی. ایک سکون آ جاتا ہے، بس سرکاری نوکری مل گئی، بس دل در اب جو ہے مستقل آسرا ہے، رزق کا مستقل آسرا ہو گیا. یہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ لوگ جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. تو سامعین کرام غیر اللہ میں کیا طاقت ہے مجھے آپ بتا دیں. اگر کوئی طاقت دیوی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے. مثال کے طور پہ اگر کوئی روپے پیسے کو استعمال کر کے کچھ کام آپ کے ہو جاتے ہیں تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، یعنی یہ عطائی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. پھر ساری چیزوں کے سارے خیر کا منبع تو ایک ہی ذات ہے سامنے کرام، جو کہ آپ کے مسائل کو جانتی بھی ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. آپ کی بات بھی سن رہی ہے، آپ کو جواب بھی مل رہا ہے، آپ کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. تو یہ غیر اللہ میں تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے سامنے کرام جو طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. غیر اللہ میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. آپ یعنی ذاتی طور پہ غیر اللہ میں، مٹیریل میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. ساری صفات کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو اوثانن وثن بت ہیں، تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو. جھوٹ کی بنیاد پہ سامعین کرام یہ اس پہ ذرا سوچیں. ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے نا وہ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ شرک کی جھوٹ پہ ہے. غیر اللہ پہ اعتماد پہ اور بھروسے پہ ہماری زندگی کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ خود سوچیں. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن ہستیوں کی اللہ کے سوا تم پوجتے ہو. پوجنا کیا ہے؟ توقعات لگا لینا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. آج بھی سامنے کرام یہی بات ہے کہ اگر نا امیدی ہے تو ہمیں اللہ کی ذات سے ہے، معاذ اللہ.
اور بتوں سے تو امیدیں ہیں، یہ عہدہ حاصل ہو جائے، میرے بڑے کام ہو جائیں گے، اتنے پیسے آ جائیں، یہ بانڈ نمبر لگ جائے، میرے بڑے کام ہو جائیں گے، میرے دل ادر دور ہو جائیں گے، میرا کاروبار چل پڑے، میرے دل ادر دور ہو جائیں گے. یہ بتوں سے، مٹیریل سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں. حقیقی نفع اور نقصان دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. فابتغوا عند اللہ رزقا لا یملکون لکم رزقا. جن ہستیوں پہ تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں تو وہ تمہیں رزق کی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور اس کا مالک ہے. تو فابتغوا عند اللہ الرزق، تم اللہ کے پاس ڈھونڈو رزق. وعبدوہ واشکروا لہ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کا شکریہ کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. اچھا دیکھیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اس کی بندگی کرو، اس کے سامنے سر جھکا دو اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون. اب اس میں بہت مضمون ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ ابھی وقت کم ہے. تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، پیغمبر کر رہا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں دنیا میں، تو ان کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شکر گزاری ہے. اور کیوں نہ کریں، الیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. سامعین کرام، ہم میں سے جو بھی ہے اس کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم موت کو بھلا کے زندگی گزاریں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے انسان اس کے لیے تیاری کرے، اور آخرت اپنی اچھی بنانے کی فکر کرے، کیونکہ واپس لوٹ کے جانا اللہ کے پاس ہے. جب لوٹ کے جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیں کچھ کہے گا، نہیں، ہم سے پوچھے گا. وہ اگر شکر گزاری کی ہوگی ہم نے تو وہ ہمیں ہماری یعنی قدردانی کرے گا، ہمیں اچھے مقامات سے نوازے گا. اور آخرت کی زندگی اگر نہیں ہوگی، یعنی آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے گی. اگر ایسا ہم نے نہیں کیا ہوگا، ناشکری میں زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو غیر آباد کر کے زندگی گزاری ہوگی، تو پھر یہ ہے کہ شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب نے کہا میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کر لو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. انما تعبدون، بے شک ان ہستیوں کی جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اوثاناً، وہ بت ہیں، وتخلقون افکا، اور تم نے جھوٹ گڑا ہوا ہے. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، وہ مالک نہیں ہیں تمہارے لیے رزق کی. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو ڈھونڈو اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس رزق. وعبدوہ، اسی کی بندگی اختیار کرو. واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. And Abraham, when he said to his people, worship God and fear him, that is better for you, if you only knew. إِنَّ
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. You worship idols besides God, and you fabricate falsehoods. Those you worship instead of God cannot provide you with livelihood. So seek your livelihood from God and worship Him and thank Him. To Him you will be returned. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔